الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی اہمیت۔ فرمان الہی: اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ تمہارا رب بڑا ہی رحیم اور کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی اللہ تعالیٰ کو۔ جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ اس چیز کو عطا فرما دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس کے ذریعے سے کوئی آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے، یا اس کے لیے دعا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ فرمان الہی: ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس سے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی روک سکتی ہے، بدل سکتی ہے، اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھ پر کوئی بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا دیجئے، اور اگر کوئی خوش بختی لکھ دی ہے تو اسے برقرار رکھیں، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بحال رکھتے ہیں۔ لوح محفوظ آپ کے پاس ہے، اس لیے بدبختی کو سعادت سے اور گناہوں کو نیکی سے بدل دیجئے۔ رات کو ہر کرونٹ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآنی آیات، سورتیں، تسبیح وغیرہ کرتے کرتے سو جائے، اور پھر رات میں کسی وقت بھی اپنا کرونٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خیر اسے عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بعض ایسی روایت بھی ہیں جن میں وضو سونے کی تقدیر نہیں ہے، بغیر وضو بھی تلاوت، ذکر، تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہوئے سو جائیں، اور رات آنکھ کھل جائے یا کروٹ بدلیں، وقت جنتی مرتبہ جتنی مرتبہ دعا مانگے گا وہ سب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مستحب ہوگی۔ وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے نمبر 1 دعا کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی شان و حمد و ثناء بیان کرے، نمبر 2 پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، نمبر 3 اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگے، کیونکہ اس ترکیب سے وہ اپنی مراد پا لے گا، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ جلدی قبول ہونے والی دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 قسم کی دعا خاص طور پر قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، نمبر 2 حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر نہ آ جائے، نمبر 3 مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے، نمبر 4 بیمار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کے دوسرے کے لیے پیٹھ پیچھے دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے۔ یہ کچھ دعا کے اوپر حدیثیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے، دعا کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم انسان کو 24 گھنٹے میں چاہیے کہ کچھ ٹائم نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھے۔ لیکن مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر چیز کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن جو ٹائم اس کے پاس نہیں ہے وہ ہے خدا کے لیے۔ کیوں کہ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور جو بھی وہ میرے ساتھ کرتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے نہیں کیا، یہ ہم نے اپنے آپ کیا ہے۔ جیسے کوئی انسان کام کرے گا تو اس کو پیسے ملیں گے، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس میں اللہ نے کیا کیا ہے، ہم نے کام کیا 12 گھنٹے ہم نے ڈیوٹی کی ہے تو ہمیں پیسے ملے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی کام کرنے کی، اگر اللہ وہ طاقت تمہارے اندر سے چھین لے، اللہ تمہارے جسم سے وہ طاقت ختم کر دے، تو میرے بھائی تم ایک گلاس پانی بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نہیں پی سکتے ہو، نہیں پی سکتے ہو پانی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر۔ بستر پر پڑے رہو گے اور دوسروں سے بولو گے کہ میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، تو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا ہے۔ ہر کام اللہ کرتا ہے، اسی نے ہمارے ہاتھوں میں طاقت دی، اسی نے ہمارے پیروں میں طاقت دی، اسی نے ہمارے جسم میں طاقت دی کہ ہم کام کریں اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں۔ تو میرے بھائی اس میں سب اللہ ہی کا کرا ہوا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جس خدا نے ہمارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا تو ہم کو بھی کچھ ٹائم خدا کو دینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔